رہی ہے، اور کہیں پہ جو ہے آپ کو جو ہے وہ ایک آئی ایس پی آر کا ٹویٹ آ رہا ہے جو ایک وزیر اعظم کو کہہ رہا ہے کہ اس کو جو ہے ہم بات نہیں مانتے. اس قدر جو ہے پورا ملک جو ہے اوپر نیچے آپ نے کر دیا اس تیاری میں، اور اس تیاری کے ساتھ، اور پھر اس تیاری میں اسٹیبلشمنٹ، باہر کی اسٹیبلشمنٹ ساری شامل تھی. کا اس کو علم نہیں تھا کہ اس کو کس طریقے سے باہر کی لابی سپورٹ کر رہی ہیں اور کس طرح اس کی تیاری جو ہے لانے میں اس کی تیاری ہو رہی ہے. اتنی تیاری سے دھوم دھڑکے سے اس کو لایا گیا ہے، اور اس کے لیے ملک کی تباہی پھری گئی. جو جی ڈی پی 5.8 سے گرو کر رہی تھی، سی پیک چل رہا تھا، بھاشا ڈیم اور میمن ڈیم جیسے منصوبے جو تھے وہ جو ہے گراؤنڈ میں ان پہ کام شروع ہو چکا ہوا تھا. تو اتنی تیاری، اس کے باوجود اس کی تیاری کی گئی حکومت میں لانے کی. اور پھر دوسری بات دیکھیے کہ آپ جتنے بھی اس کے ساتھ لوگ ہیں، وہ کون سا نیا وزیر ہے؟ پچھلے 30 سالوں سے ہر حکومتوں میں تو آدھی سے زیادہ کیبنٹ ہوا ہے جو وزیر شامل رہے ہیں. اس کے شاہ محمود قریشی ہے، حفیظ شیخ ہے. اس قسم کی تیاری چاہیے. اور اس کو جتنے بھی وزیر ہیں وہ سارے وہ وزیر ہیں. شیخ رشید ہے، کون سا وزیر ہے جو اس کے جو اسکول سے اٹھ کے اور سیدھا جو ہے وہ وزیر بن گیا؟ 20-30 سال کے سب کے وزارتوں کے تجربے ہیں، مختلف حکومتوں کے تجربے ہیں. اور پھر دیکھیے یہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اس ملک کی معیشت کو تباہ کیا گیا، اس ملک بالکل جی کو تنہا کیا گیا. یہ تیاری تھی ساری. یہ جو آپ نے باجوہ صاحب کے غصے کی بات کی ہے نا، میں اسی طرف ہی آ رہا تھا کہ یہی تو ساری تیاری تھی. جب بھی ہمارے ملک کی تباہی مقصود ہوتی ہے، ہمارے ملک کے اوپر کوئی نہ کوئی ڈکٹیٹر جو ہے اس کو لایا جاتا ہے، مسلط کر دیا جاتا ہے. جی بالکل. جب ہم نے جو ہے وہ ہمارے اپنے دریا بیچنے ہوتے ہیں، اور ہم نے جب اس کو امریکہ کو پاکستان میں بڑ بیر جیسے بیس دینے ہوتے ہیں رشیا کی سپائنگ کے لیے، تو ایوب خان کو لایا جاتا ہے. ہم نے 65 کی وار ہارنی ہوتی ہے، ہم نے بنگلہ دیش بنانا ہوتا ہے، تو ایوب خان یا خان جیسے لائے جاتے ہیں. ہم نے پاکستان میں ڈرگس کا کلچر، فرقہ واریت پھیلانی ہوتی ہے، تو ضیاء الحق جیسے لائے جاتے ہیں. ہم نے دہشت گردی کرنی ہوتی ہے تو ضیاء الحق جیسے پاکستان میں مسلط کیے جاتے ہیں. سیاچن ہارنا ہوتا ہے، کارگل ہارنی ہوتی ہے، تو ہمارے اوپر یہ مشرف جیسے مسلط کیے جاتے ہیں. اگر آپ مجھے ایک سیکنڈ دے اسٹے ود اس، میں تھوڑا سا ان پٹ لینا چاہتا ہوں راجہ رزاق کا. پروگرام کو آگے بڑھانے ہیں، مجھے رمضان رانا سے بہت سے کوشچنز کرنے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ جلدی جلدی میں ہر ایشو جو ہے اس کو ہم ایڈریس کر لیں. راجہ صاحب السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام، کیا حال چال؟ آپ باتیں سن رہے تھے، ہم نے باجوہ صاحب کا غصے کی بھی باتیں سنی، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جہاں کا جو کھوتی تھی وہیں آ کے گرتی ہے 73 سال کے اندر. اور آج یہ جو ہے لاڈلا جو ہے آج یہ بڑے آرام سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری تیاری نہیں تھی. اس سے پہلے 200 جیسے مریم نے بھی اپنی ویڈیو میں ذکر اس کا کیا کہ 200 ان کے پاس تجربہ کار لوگ موجود ہیں. تو شفیق صاحب کا ارادہ یہ خیال یہ ہے کہ اس کو ایک باقاعدہ ایک منصوبہ بندی کے ساتھ اس ملک کو تباہ کرنے کے لیے اس کو لایا گیا ہے. انہوں نے اس کا بیک گراؤنڈ بھی تھوڑا سا بتایا. آپ کی رائے کیا ہے سر؟ میں بالکل شفیق صاحب سے ایگری ہوں، اور میرا تو ہمیشہ یہ سٹینس رہا ہے کہ اس کو یہ نہیں ہے کہ یہ کو فیل ہوا ہے یا اس کی تیاری نہیں تھی. یہ پوری تیاری کے ساتھ آیا، بلکہ جتنی اس کی تیاری کروائی گئی تھی اس سے تو 1000 گنا بہتر اس نے ڈیلیور کیا. دیکھیں اس کو 5 پوائنٹ جو مین جو اس کے 5 پوائنٹ تھے جس کے لیے اس کو لایا گیا. پہلا پوائنٹ تھا پاکستان کی جو ہے اکانومی کو تباہ کرنا، جو اس نے کر دیا. دوسرا اس کا پوائنٹ تھا سی پیک کو بند کرنا، وہ جس سے مرضی یہ کنفرم کر لے وہ بند ہو چکا ہے. تیسرا پوائنٹ تھا اس کا کشمیر انڈیا کے حوالے کرنا، وہ دے چکا ہے. چوتھا جو پوائنٹ ہے اس کا اسرائیل کو تسلیم کرنا، اس پہ کام ہو رہا ہے. اور پانچواں جو ہے وہ پاکستان کی جو نیوکلیئر جو طاقت ہے اس کو ختم کرنا. یہ 5 مین اس کے جو ہے وہ پوائنٹ تھے جس کے لیے اس کو باجوہ صاحب لائے ہیں. اگر آپ میری تھوڑی سی ہیلپ کریں، میں اس پہ مزید تھوڑی سی بات کرتا ہوں کہ باجوہ صاحب کو کس بات پہ غصہ آیا. وہ میں کسی نہ کسی طریقے سے وہ پوائنٹ مس کر گیا ہوں. وہ سٹیٹمنٹ کیا تھی باجوہ صاحب کی، غصہ انہوں نے کیوں کیا؟ پھر میں آگے تھوڑی بات کرتا ہوں. تھی کہ وہ عمران صاحب نے جو ہے وہ بیان دیا کہ باجوہ صاحب بہت غصے میں ہیں
اور جو ہے باجوہ صاحب کا بہت غصہ ہے اپوزیشن میں. تو یہ ہمارے جو 73 سال کی جو بات میں کرنے جا رہا تھا کہ 73 سال سے ہماری فوج کو کب کب غصہ آیا، ذرا آپ غور کیجئے ان کو تب. میں سوری میں مس کر گیا کہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ وہ میں بیان آج مس کر گیا ہوں ابھی تک کہ باجوہ صاحب نے کس بات پہ غصے کا اظہار کیا کہ وہ اپوزیشن میاں صاحب پہ اور اپوزیشن پہ، وہ پی ڈی ایم پہ غصے پہ باجوہ صاحب بہت اور برداشت کر رہے ہیں بہت. عمران نے انٹرویو میں، فارس جہاں زیب کو انٹرویو میں عمران نے خود یہ بات کی ہے، باجوہ صاحب سخت غصے میں. اچھا اور جو ہے ہاں جی جی تو جی جی اب تو یہ دیکھیں سب سے بڑی جو بات ہے نا جی، باجوہ صاحب کا دیانی ہے، اس میں تو اب کسی کو کوئی شک کی گنجائش جو ہے وہ باقی نہیں ہے. بقول ان کے وہ کہتے ہیں جی کہ میرا پورا خاندان کا دیانی ہے، صرف میں جو ہے نا وہ میں کا دیانی نہیں ہوں. پہلی بات تو دیکھیں کہ یہ اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے کہ ایک ایسا آرمی چیف بندہ بیٹھا ہوا ہے کہ جو پاکستان کے آئین کو نہیں مانتا. جو قادیانی ہے وہ تو اس چیز کو ہمارے آئین سے جو ہے وہ ڈفر کرتے ہیں، وہ نہیں مانتے، تو اس کا غصہ تو ہونا وہ بنتا ہے. باقی جو بات یہی ہے کہ ان کو پاکستان کو درست سمت میں لانے کے لیے نہیں لایا گیا تھا. ان کو پاکستان کی جو تھوڑی گروتھ ہوئی تھی پچھلے 5-10 سالوں میں، اس کو انہوں نے ریورس گیئر لگانا تھا. اور دیکھیں نہ پاکستان میں دہشت گردی ہے، نہ کوئی بجلی کا بحران ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو نہ کوئی جنگ لگی ہوئی ہے. اس کے باوجود اکانومی 6% سے -4-5 پہ چلی جانی، یہ کوئی چھوٹا کوئی پروجیکٹ نہیں ہے، یہ بہت بڑا کام ہے کہ اس کو جو ہے نا وہ تباہی بربادی کرنی. اور باقی جو نیازی صاحب نے کل جو ہے وہ بیان دیا ہے تو وہ ویسے فضول سا، مگر یہ کہ اس کا جیسے مریم نے بھی آج لطیفہ سنایا، تو میں بھی چھوٹا سا ایک واقعہ سنا دیتا ہوں کہ کہتے ہیں کہ ایک خاتون تھی، وہ ایک کپڑے والے دکان پہ گئی، تو وہ دکاندار جو تھا اس نے ہر طرح کا کپڑا اس کو دکھاتا جا رہا ہے اور اس کو کوئی پسند نہیں آ رہا. تو کرتے کرتے جب بہت وقت ضائع ہو گیا تو وہ دکاندار جو تھا اس نے معذرت کی کہ میں معافی چاہتا ہوں کہ آپ کی پسند کا جو ہے نا وہ کپڑا میں نہیں آپ کو دکھا سکا. تو وہ کہنے لگی کہ کوئی بات نہیں، میں بھی سبزی لینے آئی تھی، تو میں نے کہا کہ چلو میں ذرا ٹائم کل کر لوں. تو نیازی صاحب کا وہی حساب ہے کہ 2.5 سال تباہی مچاتے رہے اور اینڈ پہ کہا جی کہ نہیں جی میں تو بس ویسے ہی آیا تھا. تو اس سارے 2.5 سال میں جو ملک کی بربادی ہوئی ہے، کیا اس کسی سے کو پوچھ گچھ کی جائے گی کہ آپ نے پاکستان کا ہر ادارہ تباہ کر دیا، پاکستان کی اکانومی کو تباہ کر دی، پاکستان کو راجل صاحب 100 دن کے بعد انہوں نے اخبارات کے صفحے اول پہ یہ اشتہارات دیے کہ ہم مصروف تھے. 100 دن کی جو پہلی کارکردگی تھی، تو 365 دن تک معیشت ان کی سمجھ میں نہیں آئی. 500 دنوں تک ان کو پاور سیکٹر کے اعداد و شمار کا نہیں پتا چل سکا. اب یہی بتا دے ہمیں کہ یہ کہاں مصروف تھے ان دنوں میں، یہ کوشچن ریز ہوتا ہے. تو مصروف تو اسی میں تھے نا، پاکستان کی تباہی میں مصروف تھے. وہ انہوں نے دن رات ایک کر کے اس کو تباہی بربادی کے صحیح نچلے دانے میں پھینک دیا. اور مجھے تھوڑا سا ایک کوشچن کو بڑھانا ہے، ہمارے پاس بہت سے ایشوز ہیں جن پہ ہم نے بات کرنی ہے، لیکن میرا کوشچن جو ہے میں رمضان رانا سے ایک کرنا چاہتا ہوں اگر وہ اویلیبل ہے تو. جی رانا صاحب، مجھے آپ ایک بات بتا دیں کہ کیا پاکستان میں مارشل لا لگ سکتا ہے؟ آپ اپوزیشن جو ہے اس کی قبول کرے گی؟ پاکستان میں مارشل لا لگنے کی کوئی کسی قسم کا بھی نہ قانون اجازت دیتا ہے نہ آئین اجازت دیتا ہے، بلکہ مارشل لا کے خلاف فیصلے 3 دفعہ ہو چکے ہیں. قانون اور آئین کو آپ کیا کرتے ہیں؟ یہ تو خود ہی ٹیڑھا میرا کر لیتے ہیں اس کو. نہیں وہ میں ریکویسٹ یہی کر، دیکھیے جب ایک دفعہ فیصلے ہوتے ہیں تو لوگوں کے ذہن میں رہنے چاہیے کہ 1972 میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے حمود الرحمان چیف جسٹس کی جو ہے سربراہی میں
جو ہے یحییٰ خان کے مارشل لا کے خلاف فیصلہ دیا تھا اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہوا، ادروائز وہ پھانسی لگ سکتا تھا۔ اس کے بعد جو ہے 2009 میں 31 جولائی 2009 میں پھر سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ جتنے جو ہے اقدام تھے مارشل لا نما ایمرجنسی کے جنرل مشرف کے، ان کو کالعدم کیا اور ان سے کہا کہ آرٹیکل 6 کے تحت پہ مقدمہ چلایا جائے۔ یہ فیصلہ ہوا ہے۔ ابھی 2019 میں بھی اگر آپ دیکھیں 17 جون 2019 کو جو ہے پھر جو ہے جنرل مشرف جس نے جو ہے یہ مارشل لا لگایا، ایمرجنسی لگائی، اس کے خلاف جو ہے اسپیشل کورٹ نے فیصلہ دے کے ان کو جو ہے غداری کے مقدمے میں پھانسی کی سزا دے چکے۔ تو لہذا پاکستان میں یہ جو افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں یہ صرف اور صرف جو ہے یہ مارشل لا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آ کے میڈیا میٹ کر کے لوگوں کو بتایا جائے کہ یار یہ دو پارٹیاں تھی آپس میں لڑ رہی تھی اور یہ تھا اور وہ تھا، اور یہی جواز جو ہے 5 جولائی 1977 کو کیا گیا، یہی جواز جو ہے وہ 1958 کو کیا گیا، 7 اکتوبر 1958 کو کیا گیا، اور یہی جواز جو ہے 12 اکتوبر 1999 کو بنا کے مارشل لا لگائے۔ آج پاکستان میں نہ عوام کو مارشل لا ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ مارشل لا ایک غیر قانونی اور غیر آئینی ہے، اس کے لیے جو بھی بندہ اس کو کرے گا وہ مقدمہ غداری کا مرتکب ہوگا اور اس کو سزائے موت ہے۔ لہذا لوگوں کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ تمہاری اسٹرگل کو ختم کرنے کے لیے یہ نکل آتے ہیں بھیڑیے اور آ کے پھر یہ ساری چٹ کر جاتے ہیں ہر چیز۔ تو لہذا اس قسم کی سوچ نہیں آنی چاہیے۔ پاکستان کے اندر جیسے ہی جو ہے پارلیمنٹ تحلیل ہو اس کے بعد 90 ڈیز کے اندر الیکشن ہونا چاہیے، یہ پاکستان کا آئین کہہ رہا ہے۔ اور اسمبلیاں جو ہے تحلیل دنیا بھر میں ہوتی رہتی ہیں، ہر روز تحلیل ہوتی ہیں۔ یہاں پر جب بات ہو رہی تھی مریم نواز نے یہ بات کی، ہمارے پاس ٹوٹل جو ہے اسمبلیاں ہیں صوبوں کی اور قومی اسمبلی، وہ 1100 سے زیادہ کچھ جو ہے ان کا بن جاتی ہے، اور اس میں سے اگر 500 جو ہے ایم این اے اور ایم پی اے نکل جاتے ہیں تو یہ اسمبلیاں ختم ہو جاتی ہیں، اور 90 ڈیز کے اندر الیکشن کرو اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرائے اور نئی گورنمنٹ آئے۔ بس اس کے علاوہ پاکستان کے پاس نہ کوئی اور چارہ کار ہے، نہ ہی پاکستان کو بچانے کا کوئی اور حربہ۔ اگر کوئی مارشل لا لگا دیا تو یہ 1971 کی ٹریجڈی ثابت کر کے جائیں گے اور یہ ملک توڑ کے جائیں گے۔ مارشل لا کے اندر جو ہے ملک ٹوٹے ہیں، بنے نہیں ہیں۔ جی خبر ٹھیک ہو گیا۔ ہم تھوڑا سا پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رانا افتخار صاحب موجود ہیں اس وقت، ہم ان کی بھی قیمتی رائے لیتے ہیں کہ وہ کیا دیکھ رہے ہیں۔ رانا صاحب، آپ نے مریم نواز کی ویڈیو بھی دیکھی جو ریلی میں مردان میں کر رہی تھی، بڑی زبردست قسم کی وہ انہوں نے جو ہے وہاں پہ اسپیچ کی ہے، اور اس کے بعد جو کل جو تھا عمران خان کی اسٹیٹمنٹ بھی آئی ہے کہ اس کے پاس ٹیم نہیں تھی یا اس کے پاس وہ باتیں نہیں، اس کو تجربہ نہیں تھا، وہ نالائق تھا، نااہل تھا، تو اس لیے ملک کو تباہ کر دیے گا۔ بڑے آرام سے کہہ دیا کہ آئے کوئی تجربہ لوگ کریں، ملک کو تباہ کریں، ملک کی 22 کروڑ عوام کے ساتھ کھیلیں، اور ایک آدمی کو آگے لانے کے لیے آپ ملک کی تباہ کر دیں، اس کا ذمہ دار بھی کون ہوگا؟ آپ کی رائے کیا ہے اس سارے سچویشن میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تمام رائے صاحب کو، شفیق صاحب کو، رانا رمضان صاحب، خالد صاحب، آپ کا میری طرف سے آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے ٹائم دیا۔ مردان کی ریلی میں تو موجود نہیں تھا، اور مردان کی ریلی میں دیکھ رہا تھا، تو اس کے بعد 9 تاریخ کو اس کے بعد جو ہے ہمارے سیالکوٹ میں ہے محترمہ کی ریلی، جو بذریعہ موٹر وے داخل ہوں گی انشاءاللہ سیالکوٹ کے لیے۔ اور اب چونکہ جو نیکسٹ پروگرام ہے پی ڈی ایم اے کا، جو جس کے ہم میجر اتحادی ہیں، اس کے اندر جو لانگ مارچ ہے، لانگ مارچ کے بعد لاسٹ آپشن جو ہے وہ دھرنا ہے۔ تو اب چونکہ گورنمنٹ جو ہے وہ بوکھلاہٹ کا شکار ہے، اور گورنمنٹ جبکہ آپ لوگ سمجھتے ہیں، ہم اسپیشلی این آر آئی جتنے بھی ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ جو تھی وہ تو اسٹیبلشمنٹ ہے، عمران خان جو ہے وہ تو ایک کٹ پتلی تھا، اور اس نے ایز اے کٹ پتلی پرفارم کیا ہے۔ اور ابھی جو اس کی سٹیٹمنٹ ہے کل کی، وہ سٹیٹمنٹ دیکھ کے، وہ سننے کے بعد تو بندہ جو ہے وہ میں تو یہ سمجھتا ہوں خیر کہ عمران نے کل جو سٹیٹمنٹ دی ہے، وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جو گورنمنٹ، میں نہیں سمجھتا کہ اس کی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ مزید جو ہے وہ رہ سکے اقتدار میں،
کیونکہ اس کے لیے اب انہوں نے 2-3 آپشنز پہ کام کر رہے ہیں. ایک تو ان ہاؤس تبدیلی ہے، اور سیکنڈ یہ ہے کہ الیکشن کے ٹائم کے اندر تھوڑی سی ہیلو جیسے کام لے گی آرمی، اور اسٹیبلشمنٹ اس کو ڈیفینیٹلی موخر کرنے کی کوشش کرے گی کم از کم 3 سال کے لیے، کہ 3 سال کے بعد اس کو بنایا جائے، نئی الیکشن کروائے جائے. بیسیکلی تھوڑے سے خطرات یہ ہیں کہ جس کے لیے کام کر رہے ہیں کہ کہیں قومی حکومت بنا کے ہمارے ساتھ وہی 1973 والا واقعہ نہ پیش آئے، جب ہم نے ایک بہت بڑے سانحے سے دو چار ہوئے، جب ہمیں مشرقی پاکستان سے ہاتھ دھونا پڑا. تو ابھی بھی چونکہ غیر ملکی ایجنڈا پاکستان کے اندر برسر پیکار ہے، اور جنرل باجوہ کی جو ٹیم ہے، گو کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی ان کی مخالفت موجود ہے. تقریباً اس وقت 12 سے زیادہ جرنیل جو ہیں وہ ان کی مخالف لابی میں ہیں. تو چونکہ ابھی وہ لیڈ کر رہے ہیں، پاکستان آرمی کا ایک مزاج ہے، اور پاکستان آرمی کے اندر چونکہ سینئرز جو ہوتا ہے وہ چاہے غلط کرے یا صحیح کرے اسے سلیوٹ کیا جاتا ہے. تو رائے صاحب جیسے پہلے بات کر رہے تھے کہ مطلب غیر ملکی جو ایجنڈے ہیں جو خان صاحب کو پاس جو ان کو ایک ٹاسک دیا گیا تھا، تو میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے کسی صورت میں بھی اس کے لیے کوئی بری پرفارمنس دی. انہوں نے بہترین پرفارمنس دی. اور چونکہ یہ خان صاحب کا دعویٰ کرنا، یا جس طرح وہ انہوں نے کہا کہ جنرل صاحب بہت غصے میں ہیں، جنرل صاحب غصے میں ہیں. جنرل صاحب کو اگر غصہ اور غیرت ہے تو جا کے کشمیر پہ نکالیں، جنوبی وزیرستان پہ نکالیں جا کے، ٹھیک ہے، جو ہمارے بارڈر جو ہیں، جو ایریاز ہمارے آکوپائڈ ہیں، اس پہ اوپر اپنی غیرت کا مظاہرہ کریں. میں بیسیکلی کہتے ہیں کہ وہ، میں کہتا ہوں جس کے وہ حضرت آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول مبارک ہے، یا حضرت علی کرم اللہ وجہ اللہ کریم کا، کہ جس سے نیکی کرو اسے شر سے محفوظ رکھو. تو میرا خیال ہے کہ یہ قائدین کی کسی نہ کسی سٹیج پہ شاید ہماری لیڈرشپ سے بھی غلطی ہوئی ہے ان کی پروفائل چیک کرنے میں. جب جنرل باجوہ کو چیف آف آرمی سٹاف بنایا گیا، یہاں تو میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کا پریشر تھا اس کو بنانے کے لیے، تو یا پھر بدقسمتی لگا لیں اس ملک کی. میرا خیال ہے قائدین کی طرف سے تو کوئی کمی ایسی نہیں ہوتی کہ ایسے بندے کو چیف لگایا جائے، بلکہ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ یہ قادیانی فیملی سے اس کا تعلق ہے، اور اس نے بیسیکلی قادیانیوں کو پروموٹ کیا. اور یہ جو ابھی راہداری بنا دی وہاں پہ ناروال میں، تو بیسیکلی وہ راہداری کے پیچھے جو ہے وہ قادیان ہے. چونکہ ہم لوگ خود اسی بیلٹ سے تعلق رکھتے ہیں، تو اس سے چند کلومیٹر کے فاصلے پہ قادیان ہے جہاں سے یہ لوگ آئے بدبخت. اور اس کے بعد یہ اسرائیل والا پروگرام ہے، اس کے بھی وہ کام چل رہا ہے. پاکستان کی معیشت کا حال تو میرے خیال روزانہ ہم 10 دفعہ اسی ٹاپک پہ بات کرتے ہیں، اس پہ بات کرنا تو میرے خیال فضول ہے اس وقت، کہ ساری دنیا جانتی ہے پاکستان کی معیشت کا کیا حال ہے. خان صاحب کا موقف جی، ان کے پاس ٹیم یا تیاری نہیں تھی. خان صاحب تو تیاری تو خان صاحب کی میرے خیال آج سے، میرے خیال تیاری تو خان صاحب کی 2013 کے الیکشن بھی مکمل ہو چکی تھی، لیکن عوامی مینڈیٹ کے آگے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بے بس ہو گئی، کہ عوامی مینڈیٹ جو تھا پاکستان مسلم لیگ نون کا، اس کے آگے وہ بے بس ہوئی. 2018 کے الیکشن کے اندر انہوں نے جو کارکردگی دکھائی، وہ کارکردگی اس طرح تھی کہ مطلب جو پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ 6.5 لاکھ ووٹ مسترد ہوا، اور اس کے اندر تقریباً 4.80 یا 85,000 ووٹ جو تھا مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ کا ڈبل سٹمپ تھا. اس کو انہوں نے جس طریقے سے بھی خیر ہم لوگوں کو آن سائڈ کیا، اور ہم لوگ جو کچھ ایسی سیٹیں تھیں جو آپ کے سب کے علم میں ہے کہ پری پول ریگنگ تھی ان کی، کہ جو قابل لوگ ہیں ان کو اسمبلیوں سے باہر رکھا جائے، جس میں خواجہ صاحب بھی آپ کے سامنے تھے، شاہد خاقان عباسی صاحب بھی آپ کے سامنے، احسن اقبال صاحب پہ بھی ریڈ چل رہی تھی. تو اس طرح بہت سارے معاملات تھے. ٹیم تو خان صاحب کے پاس ماشاءاللہ وہ ہے جس کے اوپر خان صاحب کہتے تھے کہ میں بجلی کے نرخ 2 روپے پہ لے آؤں گا. اسد عمر صاحب ان کے جو تھے بہت بڑے وزیر خزانہ تھے اور ماسٹر مائنڈ تھے، اکانومسٹ تھے ان کے، تو ان کو آج انہوں نے پلاننگ کی وزارت دے دی ہے، اور حفیظ شیخ وزیر خزانہ ہے. تو جب آپ ڈیفینیٹلی بس چلانے والے کو، کھوتا ریڈی والے کو بس چلانے کے لیے دے دیں گے، تو آپ یہ یقین رکھیں کہ وہ دن میں 10 دفعہ وہ بس پہ ایکسیڈنٹ کرے گا. تو خان صاحب کے پاس ٹیم بہترین تھی، جو اسٹیبلشمنٹ کی ٹیم تھی، جو ضیاء کے زمانے سے لے کے اس کے بعد پرویز مشرف کی بھی وہی ٹیم تھی جس کے ساتھ وہ پرفارم کرتا رہا، اور
یہ وہی ٹیم تھی جس نے 60 روپے پہ یورو کو روک کے رکھا ہوا تھا پاکستان کے اندر جہاں پیٹرول چلتا تھا. آپ کے سامنے ساری صورتیں حال ہیں. یہ وہی ٹیم تھی جس نے 43,000 روپے پہ گولڈ کو رکھا ہوا تھا. یہ وہی ٹیم ہے. آج اسی ٹیم کو کیا ہو گیا کہ ساری چیزیں جو ہے اس سے 400 گنا مہنگی ہو گئی ہیں. پاکستان کے اندر آپ گاڑی امپورٹ نہیں کر سکتے. پاکستان میں مقامی گاڑیوں کی یہ حالت ہے کہ ٹوٹا الٹس جو ہے جو 3 ڈبے کی بنی ہوئی ہے وہ 45 لاکھ روپے کی ہے, 45 لاکھ روپیز کی ہے. اور پاکستان سے باہر جو گاڑی آپ امپورٹ کریں 400 اس کے اوپر اس نے ٹیکس ڈیوٹی ڈال دی ہے. رانا صاحب, شفیق صاحب جو ہیں یہ اکانومی میں بہت ماہر ہیں. یہ ان سے میرا سوال ہے, ابھی آپ نے کہا کہ 400% تک چیزیں آپ لے کے آئے, مہنگائی کا یہ عالم ہے. جی 400% ڈیوٹی. شفیق صاحب, آپ کیسے یہ پرائسز ہائی ہو گئی یا اکانومی, انہوں نے کیا کیا, کون سی غلطی ایسی کر دی کہ ملک کو تباہ کر کے رکھ دیا؟ آپ تو ماہر ہیں اکانومی کے, کچھ ہمیں صرف میں بتا دیتا ہوں صرف ایک شفیق صاحب کو کہ ابھی ریسنٹلی میں نے پراڈو امپورٹ کیا ہے, ٹھیک ہے, جاپان سے. تو یہی پراڈو میرے پاس جو سابقہ پراڈو کھڑا ہوا ہے اس کی قیمت مجھے تقریباً وہ پڑا تھا نیئر اباؤٹ 78 اور 80 کے لگ بھگ. ابھی جو ریسنٹلی پراڈو میں نے امپورٹ کیا ہے یہ 2015 ماڈل ہے, کیونکہ ہم 5 سال پرانا پراڈو امپورٹ کر سکتے ہیں کمرشل گاڑی کو. تو وہی پراڈو ابھی میرے پاس 1,60,00,000 روپے کا ہے. اس کی کیا وجہ ہے شفیق صاحب, کیا بتائیں؟ اس کے اندر 400% ڈیوٹی بڑھا دی ہے انہوں نے. جی شفیق صاحب اپنا مائک کھولے, مائک کھولے, مائک. سر اس بات رانا صاحب بہت بہتر اس بات کو جو ہے پوری دنیا کا ان کے سامنے تناظر ہوتا ہے کہ دیکھیے دنیا کے ہر ملک میں مافیاز ہوتے ہیں, امریکہ میں بھی ہیں, اور پرائس فکسنگ بھی ہوتی ہے. دنیا میں ہر ملک میں یہ کام ہوتے ہیں, یہ نہیں کہ نہیں ہوتے, لیکن یہ کام دنیا کے ہر ملک میں ان کو ایک خاص حد تک صرف برداشت کیا جاتا ہے. ملک جو ہے وہ مافیا کے حوالے کوئی نہیں کر دیتا. کبھی آپ کو دیکھیں گے کہ امریکہ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ دودھ کی قیمت جو ہے وہ کتنی زیادہ ہے, کیونکہ اس کے اوپر پوری منوپلی ہے, لیکن اس کے ایک خاص حد سے آگے نہیں جانے دیتے. پاکستان میں بھی مافیاز پہلے بھی تھے, یہ نہیں کہ مافیاز پہلے نہیں تھے باقی پوری دنیا کی طرح, لیکن یہ حکومت صرف اور صرف مافیا چلا رہی ہے. بہت بڑا فرق ہے اس میں اور باقی ملکوں کی حکومتوں میں, اور جو اس وقت وہ پاکستان ہو رہا ہے اس سے پہلے حکومتوں میں. پہلے بھی وہاں پہ تیل کے, چینی کے پرائسز ہم نے دیکھا کئی دفعہ اوپر جاتی تھی, لیکن 2 دن 3 دن میں مافیا جو تھا وہ 4 پیسے بناتا تھا, اور اس کے فوراً بعد ان کو پرائسز نیچے لانی پڑتی تھی, کیونکہ حکومت کا ڈنڈا جو تھا ان کے سر پہ پڑتا تھا جا کے کہ یہ کام نہیں ہم ہونے دیں گے. تو مافیا اپنا اثر دکھاتا ہے, اپنی جو بھی تھوڑی بہت رمضان میں قیمتیں اس طرح قسم کی کام ہوتے ہیں مافیا کرتی ہے. لیکن یہ پہلی حکومت آئی ہے پاکستان میں 73 سالوں میں کہ آپ جس شعبے میں دیکھا, بھی آٹو انڈسٹری کی بات کی رانا صاحب نے, کہ ہر سیکٹر میں مافیاز جو ہے وہ کنٹرول, وہ ان کا مکمل کنٹرول ان کا جو ہے وہ آ چکا ہوا ہے. اور پھر اس کے بعد جو ڈیوٹیز بڑھانے کی بات ہے کہ بہت کم چیزیں ایسی رہ گئی ہیں پاکستان میں جہاں سے پیسے آ سکتے ہیں. جب آپ نے ملک کی پوری اکانومی جو ہے اس کا حجم 75 ارب ڈالر کم کر دیا, 350 سے آپ اس کو 275 ارب ڈالر پہ لے کے آ گئے, تو اتنا ٹیکس نیچے آ گیا. پاکستان ٹیکس کہاں سے اکٹھا کرے؟ آپ دیکھیے کہ 2015-13 میں جب حکومت آئی ہے تو 2000 ارب روپے جو تھا پاکستان ٹیکس اکٹھا کرتا تھا. جب میاں صاحب کی حکومت کی ہے تو یہ ٹیکس 4200 روپے دگنا ٹیکس پاکستان میں اکٹھا ہونا شروع ہو گیا تھا, اور اب پچھلے 3 سالوں سے وہ 4200 سے بھی کم ٹیکس اکٹھا ہو رہا ہے, اور ڈالر کی قیمت آپ کی 170 پہ چلی گئی. تو اگر ریئل ٹرمز میں دیکھیں تو ڈالر جو ٹیکس ہے پاکستان میں, اگر اس کو ڈالر ٹرمز میں آپ کاؤنٹ کریں گے تو وہ پچھلے حکومت کے مقابلے میں تقریباً صرف 70% ہم ٹیکس اکٹھا کر رہے ہیں. جبکہ ہمارے جو دفاعی ادارے ہیں, ہمارے جو بیوروکریسی ہے, ہمارے جو گورنمنٹ اخراجات ہیں وہ اسی طریقے سے اوپر بڑھتے چلے جا رہے ہیں, قرض ہمارے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اور آپ چینی دیکھ لیجئے, آپ LNG دیکھ لیجئے, آپ دوائیوں کا سکینڈل دیکھ لیجئے, اب کوئی شعبہ پاکستان کا اٹھا لیں, ہر شعبے میں مافیا جو ہے وہ ان کے نمائندے کابینہ میں بیٹھے ہیں, وہ فیصلے کروا رہے ہیں, اور انہی فیصلوں کی وجہ سے قوم مہنگائی جو ہے اس کو بھگت رہی ہے. شفیق صاحب پاکستان کے اندر چپاتی 15 روپے کی ہے, نان 25 روپے کا ہے. صحیح, بالکل صحیح. یہ کیسے ہو گیا؟ آپ دیکھیں یہ کیسے ہوا. یہ بات تو سوچنے والی ہے کہ یہ جو آٹا ہے, جو چینی ہے, ان کی قیمتیں کیسے اوپر چلی گئیں. اور ابھی بھی یہ رانا صاحب پاکستان میں یہ بہتر بتا سکتے ہیں. جو میری اطلاع تو یہ ہے کہ جو
पाकिस्तानी चीनी है और जो पाकिस्तानी आटा है उसकी कीमतें कम नहीं हुई, ये, और क्योंकि उसकी क्वालिटी बेहतर है। जी ऐसा ही है, जो इम्पोर्टेड चीनी है वो 90 रुपीस की मिल रही है और मकामी चीनी जो है वो 110 रुपए की है। जी बिल्कुल सही। क्या है चीनी में, मुकामी में या इम्पोर्टेड में? ये बारीक है, वो जरा मोटी चीनी है, बस इतना ही फर्क है और कुछ नहीं है। वो सही हो गया। राणा साहब, राणा रमजान साहब, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि बांग्लादेश मॉडल क्या है, क्या पाकिस्तान में नाफिज होगा? नाफिज है, पहले ही नाफिज है पाकिस्तान में। पहले ही नाफिज। पाकिस्तान में जो है ना ये आवाज उठ रही है। हुआ ये था कि बांग्लादेश के अंदर जो है, जैसे राणा साहब ने बताया कि भाई कौमी हुकूमत, तो कौमी हुकूमत का पाकिस्तान के आइन में कोई कंसेप्ट नहीं है, सिर्फ एक ही है कि आप 90 डेज या 60 डेज अगर मुद्दत पूरी करती है असेंबली तो 60 डेज, नहीं तो आज अगर असेंबली तहलील होती है तो 90 डेज, और 90 डेज के लिए निगरान गवर्नमेंट बनती है। वो राणा साहब को पता ही है कि भाई अपोजिशन और वो बनाए, चलिए वो नहीं बनेगा तो इलेक्शन कमीशन बनाएगा, इलेक्शन कमीशन नहीं तो सुप्रीम कोर्ट बना देगा। इन्होंने ये क्या किया कि जनरल जो है ज़िया और जनरल इरशाद के बाद जो है बांग्लादेश वो टोटली इंजर्ड हो चुका था, टोटली, यानी हम जैसे आज हम इस तरह बांग्लादेश था। तो वहां पर ये दो पार्टियां थी, बीएनपी थी जो उनकी ज़िया रहमान की वाइफ चला रही थी, और जो है अवामी लीग थी, तो इनका आपस में बहुत टेंशन थी। उसके लिए उन्होंने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो एडवाइजर बनेगा, चीफ एडवाइजर होगा, यानी निगरान जैसे होता है। और वो चला है मॉडल जो है 1996 में एक इलेक्शन हुआ, 2001 में हुआ, 2008 में हुआ, और आखिर में आके जो है जो गवर्नमेंट बनी है इसकी हसीना वाजिद की, उसने वो खत्म कर दिया। वहां वो नाकाम हुआ बुरी तरह, हालांकि वो एक कौम थी, बंगाली कौम थी, और वहां पर एक बहुत बड़ा सानिया हुआ था कि पूरा खानदान जो है मुजीब रहमान का जो है शहीद कर दिया गया। उसके बाद फिर जनरलों ने टेक ओवर किया हुआ था और उन्होंने जो है बहालत मजबूरी उसको जो बर्दाश्त किया। पाकिस्तान में कोई किसी किस्म का इसका मॉडल जो है कि जनाब सुप्रीम कोर्ट का जो है साकिब निसार उसका बन जाए और वो इलेक्शन कराए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का मुतनाज़ा हो चुका है। अब इस पे लोग एतमाद करने के लिए तैयार ही नहीं है। लेकिन ये एक शोशा छोड़ के ये बताना चाहते हैं कि पीडीएम और पीटीआई जो है इतनी शदीद किस्म की लड़ाई में शायद ये कर भी दें कि अपनी तरफ से अंदर को जो है रातों को जो है हमले करें और खाना जंगी की शक्ल इख्तियार करने के बाद जो कह दें कि या मार्शल लॉ लगा दें, या फिर उसके बाद जो है मार्शल लॉ के बाद कह दें जी सुप्रीम कोर्ट जाए। इसकी पाकिस्तान के कानून और आइन में कोई गुंजाइश नहीं है। लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि ये फ्रॉड होगा। सिंपल बात है कि आज जो है, आज जिस तरह पीडीएम जो है जलसे जुलूस कर रही है, उसमें एक यानी कोई शीशा तक नहीं टूट रहा, कोई टहनी तक नहीं टूट रही। लिहाजा ये उन मुल्कों में होता है जहाँ खाना जंगी हो, वहां पर जो है लोग मजबूरी के तहत कोई कबूल कर ले ना करें। पाकिस्तान में सिंपल बात यह है कि अगर पाकिस्तान को ये बचाना चाहती है, एस्टेब्लिशमेंट अंदर कोई है मुहिब वतन, ऊपर की सतह पे तो मुझे नजर नहीं आ रहे, अगर वो मुहिब वतन है तो वो एडवाइस उसे कर सकते हैं कि भाई साहब आप जो है जितनी पार्लियामेंट है तहलील करो और नया इलेक्शन कराओ, और इलेक्शन जो है इलेक्शन कमीशन के पास पावर होनी चाहिए, और वो इलेक्शन करा के जो है जो गवर्नमेंट आ रही है जिसको हो, मैं तो यही चाहता हूँ कि आप पीडीएम की गवर्नमेंट बने, क्योंकि पाकिस्तान को अकेली पार्टी कोई नहीं चला पाएगी। जो इसने जिस तरह नुकसानात हो गए पाकिस्तान के, इस वक्त तो पाकिस्तान अरबों डॉलर का मकरूज हो चुका है, और आपके पास इतने पैसे नहीं है कि सऊदीया को 1 बिलियन देना है तो चाइना से आपने जो है 14% इंटरेस्ट में जो है रकम लेके दे दी। यानी जिस मुल्क का खजाना खाली हो वो जंग लड़ने के ख्वाब देख रहे हैं। आपको पता नहीं है कि रूस से बड़ा कोई मुल्क नहीं था जिसके पास मिसाइल जो है वो न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया को हिट कर सकते थे, और उनकी जो फौज जो है इतनी मजबूत थी, लेकिन वक्त ऐसा आया कि उनके पास ये सब कुछ धरा रह गया। तो ये न्यूक्लियर ना करें, अपने पाकिस्तान के अंदर जो ये न्यूक्लियर पैदा किया इसको खत्म करें, जिसकी वजह से मुल्क बर्बाद हो गया है। तो इसलिए बांग्लादेश मॉडल हुआ या मार्शल लॉ, ये एक फ्रॉड है। पाकिस्तान की कौम के साथ खेल के इन्होंने मजीद 10 साल, और इसी में पाकिस्तान को सानिया वाक़या आ सकता है। पाकिस्तान की आवाम को जिस तरह पीडीएम ने चारों सूबों के आवाम को जो है मुतहद किया, इसी तरह पाकिस्तान चलना चाहिए। यही फेडरेशन की निशानी है, और इसके इलेक्शन जो है बिल्कुल 90 डेज के अंदर करने के बाद जो है जो पार्टी जीत रही है उसके हवाले करें, और वो आवाम की पार्टी होगी। आवाम की पार्टी होगी तो पाकिस्तान को कोई खतरा लाक नहीं।
رانا افتخار صاحب یہ جو پی ڈی ایم کی تحریک ہے جلسوں کے بعد یہ ریلی کی شکل اختیار کر گئی ہے، کیا اس میں یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ باقاعدہ طور پہ ان کو ہڑتالوں کی کال دی جائے، پورے ملک کو جام کیا جائے اور اس میں تیزی آنی چاہیے، چونکہ جو حالات و واقعات